نیوزی لینڈ کے افسوسناک واقعے کے بعد مذمتوں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے، اور واقعہ جتنا بڑا ہے رد عمل بھی اسی حساب سے ہے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے بھی کہا کہ قاتل کا آئیڈیل ٹرمپ ہے جو سفید فام ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ تو جو ہوگا سو ہوگا، لیکن باقی دنیا بھی تیار رہے۔ قاتل برینٹن ٹیرنٹ نے اپنا جو منشور پیش کیا وہ کم و بیش 74 صفحات پر مشتمل ہے۔ قاتل دائیں بازو کے انتہا پسند نظریات رکھتا تھا، اور اس نے کہا کہ یہ زمین ان کی ہے اور آنے والوں کو یہاں سے جانا ہوگا، یہ زمین کبھی بھی ان کی نہیں بنے گی۔ اس نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا تم ٹرمپ کو مانتے ہو؟ وہی سفید فام نسل کے اصل ہیرو ہیں، اور سفید فام نسل ہی دنیا میں حکمرانی کی اصل حقدار ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ نے امریکہ کا جو الیکشن جیتا تھا اس میں بھی اس نے سفید فاموں کی نسلی برتری کا کارڈ استعمال کیا تھا۔ سفید فام طبقہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہیرو مانتا ہے۔ ان میں کچھ ایسے گروپس ہیں جو اس کو اس حد تک مانتے ہیں اور اتنا زیادہ چاہتے ہیں کہ ٹرمپ اگر بم بھی چلا دے تو تب بھی وہ یہی کہیں گے کہ صحیح چلایا۔ وہ لوگ جو سفید فام کی برتری کو مانتے ہیں وہ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ سفید فام نسل کو ہی اجازت ہے کہ وہ باقی دنیا کو کنٹرول کرے۔ سفید فام نسل سے مراد صرف گورا رنگ نہیں ہے، بلکہ سفید فام نسل کے لوگ کسی ہندو، یہودی، عیسائی یا کسی بھی دوسری نسل اور مذہب کے لوگوں سے شادی کریں، اور اس کے بعد جو نسل پیدا ہو وہ بھی سفید فام نسل کو قبول نہیں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ سفید نسل کو دوسری نسل کے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے، خون میں ملاوٹ نہیں ہو۔ سفید فام صرف سفید فام سے ہی شادی کرے۔ یہ ایسے سفید فاموں کو بھی پسند نہیں کرتے جو انگلینڈ سے آ گیا یا پھر کسی اور ملک سے آ جائے۔ یہ صرف نسل در نسل سفید لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہ گروپ صرف مسلمانوں کے ہی دشمن نہیں ہے، بلکہ یہ یہودیوں کے بھی خلاف ہے، یہ انہیں بھی مارتے ہیں۔ اور نیوزی لینڈ میں مسلمانوں کو وحشیانہ طریقے سے قتل کرنے والا یہ شخص بھی سفید فاموں کی بالادستی پر یقین رکھتا ہے۔ اس شخص سے جب سوال کیا گیا کہ اس نے مسلمانوں کو کیوں قتل کیا تو اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ سے اوکے کا نشان بنا کر دکھایا۔ یہ نشان ہاتھ کے انگوٹھے کو انگشت شہادت کے ساتھ دائرے کی شکل میں ملا کر بنایا جاتا ہے، جبکہ باقی تینوں انگلیاں سیدھی کھڑی رہتی ہیں۔ عام طور پر اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں یا سب ٹھیک ہے۔ لیکن 2017 کے شروع میں ایک آن لائن بات چیت کی ویب سائٹ پر ایک مذاق میں ہی اس نشان کو سفید فاموں کی بالادستی پر یقین رکھنے والوں کا نشان قرار دیا گیا۔ اس کے بعد سے پوری دنیا میں اس نشان کا یہی مطلب لیا جانے لگا کہ یہ سفید فام لوگوں کی طاقت کا نشان ہے، ان کی سپریمیسی کا نشان ہے۔ اس نظریے پر جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ یہودیوں نے سیاہ فام لوگوں کو اور مسلمانوں کو سفید فام کے خلاف استعمال کیا تھا، اور اب وہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کریں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ سے جب حالیہ دہشت گردی کے بارے میں پوچھا گیا تو امریکی صدر یہاں خود کو چھپا نہ سکے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا دنیا میں سفید فام قوم پرستی میں اضافہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرا خیال میں ایسا نہیں ہے، یہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے، چند لوگ ہیں جو مسائل کا شکار ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اس واقعے کو دہشت گردی قبول کرنے سے انکار کیا، اور ان کا یہی مزاج ہے جو کرائسٹ چرچ پر مسلمانوں کے حملے کا سبب بنا ہے۔ لیکن ہر شر میں سے کچھ نہ کچھ خیر ضرور نکلتا ہے۔ نیوزی لینڈ کے یہودی کمیونٹی نے بھی مساجد میں ہونے والی دہشت گردی کے خلاف یکجہتی کے اظہار کے لیے پہلی مرتبہ اپنی عبادت گاہ سائناگوگ بند رکھنے کا اعلان کیا اور مسلمانوں کے لیے دعا کی۔ اور نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کو تو سلام ہے کہ جس نے نہایت جرأت سے اس سانحے کو دہشت گردی قرار دیا۔ نیوزی لینڈ کے بہت سے شہروں میں لوگ جمع ہوئے، ہاتھوں میں انہوں نے بینر اٹھائے ہوئے تھے اور لکھا تھا کہ دہشت گردی جیت نہیں سکتی، آپ اور ہم ایک ہیں۔ خود نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم سیاہ سوٹ پہن کر اور دوپٹہ لے کر مسلم کمیونٹی میں گئیں، ان کی دکھ میں شریک ہوئیں، اور انہوں نے اعلان کیا کہ جو لوگ اس حادثے سے متاثر ہوئے ہیں، جنہوں نے نیوزی لینڈ کو اپنا گھر بنایا، وہ ہم میں سے تھے، لیکن جس شخص نے کرائسٹ چرچ میں لوگوں کو شہید کیا وہ ہم میں سے نہیں۔
ان کے اس طرح کے الفاظ اور رویے سے یقیناً مسلمانوں کے دلوں کو تقویت ملی ہے اور حوصلہ ہوا ہے کہ حکومت ان کے ساتھ ہے، ان کے دکھ میں شریک ہے۔ مغرب میں اسلام فوبیا کوئی نیا نہیں۔ 2016 کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں 74 ایسے گروپ کام کر رہے ہیں جن کا مقصد لوگوں میں مسلمانوں کا خوف پیدا کرنا ہے، مسلمانوں سے نفرت کو بڑھاوا دینا ہے، اور اس کام کے لیے ان گروپس کو ملین ڈالرز دیے جاتے ہیں۔ آگ کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ جب وہ بھڑکتی ہے تو بلا تفریق ہر چیز کو جلا ڈالتی ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ یہاں ہم مثبت چیزوں کو آگے پھیلائیں۔ ایک برطانوی شخص مسجد کے باہر ایک پوسٹر لے کر کھڑا ہو گیا اور اس کے پوسٹر پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ نماز پڑھیں، میں آپ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوں۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے جو کچھ کہا، مسلمان ان کی قدر کرتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ان کے اس بیان کو آگے بڑھائیں تاکہ پرتشدد سوچ کو آکسیجن نہ مل سکے۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔